آج کے زمانے کے اندر فواحش و منکرات کن راستوں سے آ رہے ہیں؟ یہ موبائل کے راستے سے ایک چیز میں معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا. گھر والے بھی آنکھ بند کیے رہتے ہیں، جانے دو. رشتہ منسلک ہو جانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کی آپس کی گفتگو عام ہو رہی ہے. آج موبائل کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح اور دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں موبائل کے، ان کے ذریعے سے یہ نامحرم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے. نکاح جب آسان رہے گا اور نکاح وقت پر ہوگا تو پھر یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی. حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب لمحہ فکریہ کے اندر موجودہ دور کے اندر نکاح کی عمر کا تعین کیا ہے اور فرمایا کہ 23 سال کی عمر میں بچوں کا نکاح کر دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہدایت فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اس کو اچھا ادب سکھلائے. نکاح کب کرے؟ جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر لے. اس لیے کہ بلوغت کے بعد ضرورت کا جو راستہ کھلا ہے، اگر حلال راستہ آسان نہیں کیا گیا تو حرام کا راستہ کھل جائے گا. اس کی وجہ ہمارے یہاں نکاح میں تاخیر کی وجہ میری اپنی ناقص رائے کے مطابق دونوں طرف سے لاپرواہی ہے. نوجوانوں کی خواہشات اپنی ہیں، نکاح ایسے ہونا چاہیے، کمرہ ایسا بننا چاہیے، بیڈ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے. جب تک اس معیار کا ہو نہیں جائے گا تب تک نکاح نہیں ہوگا. اور نکاح کے اندر اسراف اور فضول خرچی اور رسم و رواج اس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ جب تک اتنا اثاثہ اکٹھا نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس بات کی یعنی سرپرست حضرات اس بات کی ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کی تاریخ کا تعین کریں. ان دونوں چیزوں کے ختم ہونے کی ضرورت ہے. میں 2-3 واقعات سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. 2 واقعات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. ایک واقعہ تو آپ بار بار سنتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ نے نکاح کیا ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے. جب کپڑے کے اوپر وہ رنگ لگا ہوا دیکھا ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص تھا اور نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے نکاح کیا. اور آپ نے ان سے کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. دوسرا واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے اور ان کی 6 یا 7 بیٹیاں تھیں اور ان کے اوپر قرضے بہت تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے، قرض خواہ آ رہے ہیں، ان کا قرض ادا جا. واقعہ تفصیلی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، قرضوں کی ادائیگی ہوئی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے گھر والوں کا حال چال پوچھا کرتے تھے.
ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز بڑھایا تو ایک شخص نے پیچھے سے اونٹنی کو، اور وہ چل نہیں رہی تھی، پیچھے سے ہانکا تو اونٹنی تیز چلنے لگی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ یہ وہی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے گھر کی خبرگیری خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن نکاح کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے۔ معمول کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر حضرت نکاح نہ پڑھائیں تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور آگے چلیے، زمانہ ابھی بہت دور نہیں گزرا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا ہے۔ لکھا ہے حضرت نے آپ بیتی کے اندر کہ مظاہر علوم سہارنپور کے سالانہ جلسے کے موقع پر چچا جان یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال تشریف لاتے تھے۔ ایک سال تشریف لائے تو فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یوسف کا اور انعام الحسن کا رحمہم اللہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شوق سے کر لیجئے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، انہی کی بیٹیوں کا نکاح ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے عشاء کے بعد اپنی اہلیہ سے اور دونوں بچیوں اپنی اہلیہ کے اور دونوں بچیوں کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ عشاء کے بعد جلسے میں نکاح ہونا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب کہا تھا تو میری اہلیہ نے کیا کہا تھا۔ میری اہلیہ نے کہا تھا کہ اگر 2-4 دن پہلے کہا ہوتا تو کم سے کم ایک جوڑے سلوا لیتی۔ آگے لکھتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کیا جواب دیا تھا اور اس جواب پر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ میں نے جواب یہ دیا تھا کہ اچھا مجھے آج معلوم ہوا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بچیاں کپڑے پہنے رہتی ہیں، مجھے آج معلوم ہوا کہ وہ ننگی پھرتی ہیں۔ اور پھر اسی عشاء کی نماز کے بعد جلسے کے اندر دونوں حضرات کا نکاح ہوا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ جب نکاح کے اندر اتنی سادگی رہے گی تو پھر نکاح آسان ہوگا، اور جب نکاح آسان ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر سے فواحش و منکرات اس قبیل کے جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گے۔